الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي یا حبیب اللہ واجب الاحترام معزز مکرم حضرت علامہ محمد ابو بکر صاحب خطیب جامع مسجد چچیاں، جناب محترم المقام حضرت علامہ منصور حسین صاحب، دیگر محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ مینوں تے تانوں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت تے اتباع دی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا خاتمہ ایمان۔ اج جڑا عنوان اور جڑا موضوع فقیر نو دتا گیا ہے وہ ہے اصلاح عقائد و اعمال۔ سبحان اللہ۔ مسلمان دا عقیدہ کی ہونا چاہیے اور مسلمان دا کردار کہو جہا ہونا چاہیے۔ اگر غور کیتا جائے تو یہ عنوان پورے دے پورے اسلام دا عنوان ہے۔ یہ گلاں اگر اسی سمجھ لگیے سانو پتہ چل جائے اسلام کس نو کہندے ہیں اور مسلمان کس نو کہندے ہیں۔ اس مناسبت نال فقیر نے تواڈے سامنے قرآن شریف دے آخری سپارے دے وچوں سورۃ العصر پوری دی پوری تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے: قسم ہے زمانے دی، بے شک انسان گھاٹے چ سوا انہاں لوکاں دے جنہاں نے ایمان لہاندا، نیک عمل کیتے اور حق دی بھی وصیت کیتی تے صبر دی بھی وصیت کیتی۔ اس صورت دے وچ انہاں لوکاں نو خسارے تو بچیا ہویا آکھیا گیا ہے جنہاں نے 3 کام کیتے: الذین آمنوا، جنہاں نے ایمان لیا، وعملوا الصالحات، جنہاں نے نیک و صالح عمل کیتے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق تے صبر دی وصیت کیتی۔ یہ 3 چیزاں ہیں: ایمان، عمل تے حق دی تے صبر دی وصیت۔ یہی 3 چیزاں اج ساڈا موضوع اور عنوان ہے۔ الا الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لیا۔ ساڈا موضوع ہے اصلاح عقائد۔ ایمان لیا تے عقیدہ ٹھیک کرنا ایکو گل ہے۔ وعمل الصالحات، جنہاں لوکاں نیک عمل کیتے۔ اس کا تعلق ساڈے اج دے عنوان نال ہے اصلاح عقائد و اعمال۔ عمل ہو گئے، ایک چیز فالتو بھی ہے یہ جی ساڈے اج عنوان میں شامل نہیں کیتی گئی، وہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق تے صبر دی وصیت کرنا۔ تو میں یہ 3 چیزیں ڈسکس کراں گا تاکہ ساڈے موضوع تو ود کے بھی کچھ بیان ہوندا ہے تے ہووے۔ سبحان اللہ۔ اسلام نام ہی انہاں 3 چیزاں دا ہے۔ اے 3 چیزاں مکمل تے اسلام مکمل۔ عقائد، اعمال، اخلاق۔ حق دی یا صبر دی وصیت دا ایک نام اخلاق ہے۔ جی الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لیا،
ایمان لیا دا مانا عقائد ٹھیک کرنا ہے، تو ایمان نو میں عقائد کہہ رہا ہوں، اعمال نو، عمل، احکام نو مننا، شریعت تے چلنا، فقہ نو سمجھنا، اور تیسرا حق تے صبر دی وصیت، یہ تصوف ہے، یہ اخلاق ہے، یہ انسان دی انسانیت ہے، شرافت ہے۔ تو تین چیزاں ہو گیا، عقائد، عبادات، اخلاق۔ یہ جی صورت ہے سورۃ العصر، یہی تین چیزاں نے، چونکہ یہ پورے دے پورے اسلام دا خلاصہ ہے، اس واسطے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر شافعی دے اندر اے صورت یہ تفسیر دے وچ بیان فرمایا ہے کہ اگر میں چاہواں، امام شافعی کہہ رہے میں پورے دے پورے اسلام دے احکام اور پورے دا پورا مکمل اسلام اس کلی صورت دے وچوں دکھا سکنا۔ امام شافعی ایڈا بڑا دعویٰ اس ایک صورت دی بنا تے کیوں کیتا؟ وہ اے گل سی کہ یہ پورے دا پورا اسلام ہے۔ اگلے زمانے ہوں امام شافعی دوسری صدی دے بزرگ نے، 204 ہجری میں فوت ہو گئی سی، زندگی تو انہیں دوسری صدی چ گزاری۔ پتہ چلیا کہ ادوں دیاں تحقیقاں، ادوں دے نچوڑ اللہ دے ولیاں نے تے علماء نے تے اماماں نے امت دے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہن انہاں تینوں چیزوں دے وچوں ایک ایک چیز سمجھدے جانا تاکہ سانو پتہ چل جائے پورے دا پورا اسلام ایک تقریر دے وچ کیویں بیان ہوندا ہے۔ سب تو پہلی چیز ہے عقائد، ایمان ٹھیک رکھنا۔ الا الذین آمنوا، ایمان کس چیز دا نام ہے؟ مختصراً اگر کہنا ہوئے کہ دو لفظ ایمان دسو کی ہے، سارے علماء نے نچوڑ کر کے دسیا ہے، هو الایقان بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام جو کچھ فرما دیں اس نو من لینا ایمان۔ چند لفظاں گل مک گئی، نبی پاک جو کچھ لے کے آئے نے اس نو مننا ایمان۔ پتہ چل جائے کہ یہ حضور دا ہی فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی فرمان ہوئے جس بارے سانو پکا پتہ چل جائے کہ یہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہوں یہ انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، بھاویں وہ قرآن ہوئے کہ بھاویں وہ حدیث ہو۔ اچھا، ایمان عام طور پہ کتاباں دے وچ اس کی تفسیر جویں آندی ہے کہ کتاباں والے نے اللہ تے ایمان لیاؤ تو گل چھیڑی۔ قرآن شریف دے وچ ایک آیت موجود ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 136، اللہ کریم جل شانہ فرما رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جس بندے نے کفر کیتا، لفظ کفر فرمایا اللہ نے، وَمَن يَكْفُرْ، جس نے انکار کیتا، کفر کیتا، کنہ چیزاں دا؟ اللہ نے وہ 5 چیزاں گنیاں، فقد ضل ضلالا بعیدا، انہاں 5 چیزاں دے وچوں کسے دا بھی انکار کیتا کھلی گمراہی دے وچ پے گیا۔ وہ 5 چیزاں کیڑیاں نے؟ فرمایا یکفر باللہ، اللہ تے ایمان لے آنا۔ نمبر 2 وملائکتہ، اللہ دے فرشتوں تے ایمان لے آنا۔ وکتبہ، اللہ دے کتاباں تے ایمان لے آنا۔ پر رسلہ، اللہ دے رسولاں تے ایمان لے آنا۔ والیوم الآخر، آخرت دے دن دے اتے ایمان لے ہونا۔ جس نے یہ نہ کیتا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہی بھی دور دی گمراہی چ پہ گیا، چھوٹی موٹی گمراہی نے، ضلال بعید، دور دی گمراہی۔ اس آیت دے تک غور کرو کہ مسلمانوں دے عقیدے تے قرآن دے اندر بیان ہوئے پے نے۔ سب تو پہلا عقیدہ اللہ نو مننا۔ ہن ذرا غور کرتے جاؤ، ترتیب دیکھنا اللہ نے کتنے حسن دے نال گل بیان فرمائی ہے۔ اللہ کولو پیغام تھلے اساں مسکیناں دے کول آوے تے گل کیویں ٹرے گی؟
صادر ہوئے گا اللہ کولوں اگے کتنے پہنچے گا فرشتے کول فرشتے دے ہاتھ کی ہوئے گا زبان تے کی ہوئے گا پیغام کی لائے گا کتاب اللہ نے اسے ترتیب نال بیان کیا میں یکفر باللہ و ملائکتہ و کتبہ پہلے اللہ دا نام لیا پھر فرشتے دا نام لیا پھر کتابہ دا نام لیا ورسول ہی پھر رسولہ دا نام لیا جنہ دے کول فرشتہ اللہ کولو پیغام لیا کے اپناوندا ہے پھر فرمایا والیوم الآخر اور قیامت دے دن دا جن نے انکار کیتا فقد دل دلالا بعیدا او کھلا گمراہ ہویا اچھا ایک ترتیب اس دا میں حسن بیان کیتا اس دے وچ ایک گل اور بھی اس وقت قابل غور ہے عزیزان گرامی جڑے لوگ مطالعہ کر دیں انہوں نے پتا ہوئے گا یا جڑے کدھر پھسے نے گل بات دے دوران انہوں نے چوکھی سمجھ آئے گی تو علماء نے اگے چنگی سمجھ سونا سانو پوچھا جائے نا ایک ٹولا ایسا جڑا صحابہ کرام نو گالاں کر رہا ہے جان دے ہو نا انہوں نے کتاباں چ لکھے جے 5 عقیدے انہوں نے ٹوٹل عقیدے 5 نے انہوں نے ہر عقیدے دی کتاب دے وچ بلکہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی نماز دیا کتاباں ہوندیاں نا کتاباں جیب دے سائز دیاں جڑیاں بچیاں کول بھی ہوندیاں نا انہاں وچ بھی 5 عقیدے لکھے جے انہوں نے عقیدے لکھے جے توحید رسالت 2 ہو گئے امامت عدل تے قیامت اے 5 عقیدے جے کوئی ایک بندے نہیں لکھے کسی نے بھول بھلے لکھ چھڑے تو سنیا گے چڑھ گئے تو سنیا انہوں نے دھر رکھیا ایسا نہیں ہے حلفن انہوں دا عقیدہ ہی ہر بچے دا ہی ہے امامہ انہوں دے جڑے بڑے بڑے علماء ہیں مجتہدین ہیں سب دا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ اے 5 عقیدے نے ان قرآن کی پہ دستا سی قرآن نے پہلا عقیدہ دسیا اللہ تے دوجا کیڑا فرشتے تیجا کیڑا کتاباں تے انہاں کے کیتا فرشتے بھی وچوں کڈے نے تے کتاباں بھی وچوں کڈیاں نے چکر کیے چلو جی امامت تے عدل یہ تے قرآن وچ ہے کوئی نہیں سی انہوں نے پا لیا چلو جی 2-4 اور پا لو سوال یہ ہے کہ کڈیاں کیوں جے کتاباں تے فرشتے وچوں کڈے کیوں جے سوال اوکھا ہے سجے کھبے نہیں ہونا ہوئے گا جناب دسنا پائے گا کہ کتاباں کیویں کڈیاں جے تے فرشتے کیویں کڈے قرآن جو کہندا ہے کہ اللہ تو بعد فرشتے نو مننا ہے تے فرشتیاں تو بعد کتاباں نو تے پھر رسولاں نو تسی وچوں 2 کڈ کے توحید تو بعد سیدھا رسالت تک چھال مار گئے ہو تے چلو امامت عدل وچ پا لیا جائے اس تے بحث بعد وچ ہوے گی عاجزانہ سوال یہ ہے کہ سانو دسیا جائے کہ جناب علی فرشتے تے کتاباں کیوں کڈے جے سوال سمجھ آ گیا جی کیا بات سبحان اللہ سنا پھر سارے جٹاں کو پوچھ دینا بندے جی انہاں دا تے ساڈا بڑا فرق کی ہے کوئی آکھے گا جی او رونے دھونے دا فرق ہے فلانے دن دا فرق ہے کلمے دا فرق ہے اذان دا فرق ہے اور نہیں سونا سب تو پہلا وہ فرق ہے جڑا قرآن دے وچ انہاں نے فرق پایا ہے میں اپنے مبلغاں نو بستہ گزارش کراں گا کہ اس نقطے دے اوتے کنسنٹریٹ کرو ہجے گل سیدھی سیدھی پیا کردا ہاں جڑے اہل علم نے جان دے نے کہ جبریل نال انہاں دا رولا کی ہے لے جا نا گل ذرا ادھر حالے اہل علم جان دے نے کہ قرآن نال انہاں دا رولا کی ہے قرآن دے خلاف مقدمہ کرن دی سازش انڈیا دے وچ کینے کیتی سی یہ نہیں کیتی سی ہن گل دی تہہ وچ پہنچ جاؤ گے بلکہ انہاں دے وچ بھی جڑے منصف مزاج نے وہ ضرور سوچن کہ یار چکر کی ہے میرا یہ سوال بڑا ویلڈ زندہ اور قیامت دے دن اس دے برعکس عقیدہ رکھنے والے نو پھڑ کے کھڑا کر دینے والا سوال ہے اور انہم مسئولون نو جگہ غلط طریقے نال فٹ کرن وہ تے سوکھا ہے نا تے ایتھے کی ہوئے گا اچھا جی یہ میں تو سٹیپ وائز اس سورۃ العصر
دی اس آیت دے تحت گلاں عرض کیتی جانا کہ ساڈے عقائد، اعمال تے اخلاق یہ پورا اسلام ہے، اور عقائد دے وچ سب تو بنیادی آیت وہ ہے جی میں تھوڑے سامنے پڑھی ہے. اس طرح دی آیت ایک جگہ تے ہور بھی ہے، سورۃ بقرہ دے اینڈ تے بھی ملتے جلدے الفاظ ہیں. ایک 5 چیزاں قرآن دے وچ ایک تو زیادہ مقامات دے اتنے گن کے دسیاں گئی. اچھا ہوں انہاں دے وچوں پہلی چیز ہے توحید. یہ تھوڑی جی تفصیل عرض کر دیں. توحید دا مطلب یہ ایک چیز یہ بھی آ گئی کہ اللہ نو مننا ہے. جڑے لوگ اللہ نو منتے نہیں آندے نے خدا ہے ہی کوئی نہ. ایسا طبقہ تھوڑے کالجاں تے یونیورسٹیاں دے وچ کافی ساری تعداد دے وچ موجود ہے. جنہاں نوجوانوں نو تسی ایم اے انگلش کراندے ہو نا، انہوں نے کالج تے یونیورسٹی وچ بھیج کے تے کم از کم پیچھے بہ کے دعا ضرور کیتی کرو اللہ خیر کرے. جڑا نوجوان جان ملٹن دی کتاب پیراڈائز لاسٹ یہ 16 جلداں نے تے 3 کہ 2 جلداں یہ ایم اے انگلش دے وچ نصابن پڑھائیاں جاندیاں نے. تے تسی تے اسی بڑا فخر کردے ساڈا پتر انگلش پہ پڑھدا ہے، انشاءاللہ اگلے سال امریکہ جائے گا. تے جو یہ کتاباں پڑھدا ہے نا اس بندے دے واضح گمراہ ہون دا امکان ہوندا ہے. اپنے بچیاں تے بچیاں نو کالج تعلیم واسطے بھیجن لگیا سوچیا کرو میں تعلیم لین واسطے پہ بھیجدا ہاں یا کافر بنان واسطے پہ بھیجدا. اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے. ضروری نہیں کہ کافر ہی ہو جائے. ایسے بچے بھی ہیں جڑے ایم اے انگلش پی ایچ ڈی کر چکے ہیں تے انہاں دا بال بھی ایمانی طور تے بیکا نہیں ہویا. ایسے بندے بھی ہیں لیکن سنا حوصلے نال. کالجوں میں ایک کثرت نال بیماری پائی جا رہی ہے. اتنے سارے کئی پروفیسر نے جڑے بڑا کام پہ کرتے ہیں. سارے ہمایوں عباس شمس صاحب بہترین کام کر رہے ہیں. پیچھے جو ایک بہت بڑی ہستی فوت ہو گئے ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. انہوں نے بڑا کالجوں یونیورسٹیوں میں کام کیتا ہے. میں سارے نے ایک لاٹھی نال نہیں آنک رہا، میں فرق سمجھ رہا اور تمہیں دس بھی رہا. لیکن اتنے یہ بیماری ہے جے بچیاں واسطے دعا گو رہو. انہاں دا رخ اسلامی مدارس والے پاسے کرو. اچھا اللہ نو مننا ہوئے گا. پھر اللہ نو مننا تے ہیں کتنے اللہ تعالیٰ؟ ایک. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہوئے. اور اتنے بھی گل یاد رکھو اللہ ایک ہے، عبادت کا حقدار بھی اس تو سوا کچھ لا الہ الا اللہ، لا نعبد الا ایاہ. اسی عبادت کرتے ہیں ایک کو رب دی. اور میں ایک کوئی جملہ بول دینا تمہیں سوکھا سمجھ آ جائے گا. اللہ تو سوا جی میں حضور فرماندے نا کہ میں کسی نو سجدے دی اجازت دینا تو بیوی نو آندا کہ شوہر نو سجدہ کر، لیکن پوری دی پوری انسانیت واسطے ایک ہور لیول بھی ہے. تو میاں بیوی دی گل سی نا. سونا اللہ تو سوا کوئی عبادت دا حقدار ہوندا تے ساڈے نبی پاک ہوندے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی عبادت دے حقدار نہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ بے شک. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو بڑے ہونا تے دور دی گل ہے، اللہ دے برابر بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ تو بڑا یا برابر ہونا تو دور دی گل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود انہوں نے سجدہ کرنا تو دور ہے، آقا دی قبر انور نے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اے جے سنیت تو انو ہجے بھی کوئی مشرک آکھے تو زیادتی کردا ہے. بے شک. صرف یا رسول اللہ آکھنا تے بندہ مشرک نہیں نہ ہو جاندہ. سنا اے ساڈا توحید دے بارے آسان واضح گلاں سمجھا ساڈا عقیدہ. اللہ دی توحید تو بعد نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جی سن تعلیم دیتی ہے. اس آیت دی روشنی وچ اللہ تو بعد ذکر ہے فرشتیاں دا. فرشتیاں دے بارے قرآن سانو تفصیل نال دسدا ہے. فرشتے وہ مخلوق نے جنہوں نے اللہ جو حکم دے وہ کر دے. صاف قرآن دے الفاظ ہیں یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے کر دیں.
فرشتیاں دی معصومیت نس نال ثابت، بے شک بل عباد مکرمون، فرشتے اللہ دے عزت دار بندے نے. کیڑے بندے نے بولو؟ عزت دار. عزت والے. مکرمون، مکرم جس دا اکرام کیتا جائے. اچھا جدوں فرشتے معصوم بھی نے تو فرشتیاں دا اکرام بھی ضروری ہے. ہن ایمان نال دسو ساڈیاں نعت خاناں دے اور ساڈے سٹیجاں دے حال کی ہوندے نے؟ سانوں اتنے پڑھایا جا رہا ہے تے دسیا جا رہا ہے فرشتے کمی نے؟ نہیں جناب، یہ لفظ بڑا غلط لفظ ہے. قرآن کہتا ہے مکرم، عزت والے، تے شاعر صاحب آندے نے کمی. شعر پورا سنا دینا کہ انہوں سمجھ نہ آئی جائے. وہ فرشتے نے تیرے کمی زہرا، یہ لفظ بولے جاندہ نہیں؟ جی جی بالکل خلاف شرع اور فرشتوں دی توہین ہے. ساڈیاں عقائد دی کتاباں وچ لکھیا کھلوتا ہے کہ من ذکر الملائکۃ بالحقارۃ فقد کفر. جس نے فرشتوں دا ذکر حقارت نال کیتا وہ ایمان ہو گیا. اللہ اکبر. فرشتوں دا ذکر حقارت نال کرنا یہ کیوں انہوں نے آکھیا؟ انہوں کوئی قرآن دی آیت سی. قرآن فرشتوں نو عزت دار بندے پہ آکھدا، اللہ دے بندے، تیرے میرے بندے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. لہذا انہاں شاعراں دے انہاں خلاف شرع شعراں تو پرہیز نہیں، سخت نفرت کرو. یاد رکھو میرے بھائیو، جدوں ایتھے کھلو کے کوئی بندہ شعر پہ پڑھدا ہوئے بھاویں نہ آتی کیوں نہ ہوئے، دل وچ سوچیا کرو شالا کوڑ نہ ہوئے. اللہ اکبر. اے نعتاں انہاں دیاں لکھیاں جے اج کل دیاں لوکاں دیاں. ہر کوئی حسان بن ثابت بھی نہیں جے ہوندا تے ہر کوئی امام احمد رضا خان بھی نہیں جے ہوندا. نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. نعت لکھن والا اللہ دا ولی ہوئے، عالم دین ہوئے، شریعت دا جاننے والا ہوئے، تاکہ انہوں پتہ ہوئے میں کیڑی گل کرنی ہے تے کیڑی نہیں کرنی. جس بات میں آ کے مبالغے دے وچ آ کے اور عوام نو گمراہ کرنا تے عوام نو تانوں پتہ نا شعر و شاعری سوادی بھی بڑی لگدی ہے. میرا وجدان ہوندا ہے، اودے چس ہوندی ہے، وجدان ہوندا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت نو فرمایا سی کہ اپنے نعتاں ابو بکر صدیق کو چیک کرا. واہ واہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اے اللہ. حدیث مسلم شریف وچ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور فرما رہے ہیں فاتح ابا بکرن، تو ابو بکر کو جا واہ کیا بات. اور ٹھیک کرا. حدیث نمبر 6395 واہ مسلم شریف 6395. واہ. ہون تے یقین آ گیا نے جی. اج تو بعد انہاں دی گل دے تے بلے بلے نہیں کرنے. گل غلط ہے تے غلط ہے، بے شک بے شک. ٹھیک ہے تے سبحان اللہ. تے اے تے انہاں دے کلام تے سیدھا قرآن نال ٹکرا رہا ہے. بے شک. اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں. فرشتیاں تو بعد کتاب کا ذکر، قرآن کا ذکر ہے. قرآن دے تے ساڈا ایمان ہے. بے شک. اور یہ بھی یاد رکھو کہ قرآن دے تے ایمان لینا تے اسی منیا تے چومیا تے سر تے رکھیا یہ کافی نہیں ہے. قرآن دے وچ جو کچھ لکھیا اس تے عمل کرنا ہے. قرآن تو اتے کسے کلام نو کسے سینے دے زور نو سمجھنا قرآن دی توہین ہے. بے شک. دیکھو قرآن شریف دے وچ ہے نا ان اللہ ہو و مولا ہو بے شک. و جبریل ہو و صالح المؤمنین. میرے نبی دا مولا اللہ ہے، جبریل میرے نبی دا مولا ہے، ہر مومن میرے نبی دا مولا ہے. واہ سبحان اللہ. اے 29 سپارہ جے بے شک. یہ ہے جے قرآن. تو جن لوگوں کو کوئی اثر نہ ہوئے تہاڈی اس آیت دے پڑھن دا، بار بار پڑھن دا، بار بار سمجھاؤن دا، بار بار ترجمہ کرن دا، ادھر توجہ ہی نہ ہوئے. اپنے سینے دے زور دیتے ایک من کن تو مولا ہی پڑھاندا ہوئے. من کن تو مولا حدیث صحیح جے، وہ سر تے بھی قبول کرنی ہے تے اکھاں تے بھی قبول کرنی ہے. واہ واہ واہ. نعرہ حیدری. یہ قرآن ہے. واہ.
ایک حدیث بیان کرنے تے قرآن نو چھڈ جانا اے توہین قرآن میں ایتھے گل پیا کردا سجے کھبے نہ ہونی کیا بات الزام نہ لانی جھوٹے بدگمانی نہ پھیلانی گل سمجھ آندی پئی جی قرآن کیا کہندا ہے میرے نبی دا مولا اللہ بھی ہے میرے نبی دا مولا جبریل بھی ہے میرے نبی دا مولا ہر مومن ہے ہن آخ مولا جبریل آخ مولا ابو بکر آخ مولا عمر آخ مولا عثمان آخ مولا علی آخ مولا حسن آخ مولا حسین ایک مولا نہیں قرآن کہندا ہے سارے مولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تقریرن آکھو گے نا آج تو بعد انشاءاللہ 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 سب مولا نے بے شک میں تے کہ مولا حسن حسین تک گل پہنچا دیتی ہے کسی غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا کہ نہ ہویا بے شک ہن جڑا تہاڈے خلاف ہجے بھی بولے گا خدا دی عظمت دی قسم ہے جھوٹ پہ بولدا ہے الزام پہ لاندہ ہے بدگمانی دا اللہ نے بدگمانی تو منع کیتا ہے یہ بدگمانی کا حرام ہے اے قرآن نو منن اینج تے گل پسند دی ہے تے حدیث بھی بن لئی گل پسند دی نہیں تے قرآن نو بھی چھڈ دیتا ہے کہ طریقہ ہے اہل سنت دے اکثر عقائد قرآن وچ نے بے شک بے شک تے دوجے لوکاں یا حدیث پڑھیے تے یا تاریخ پڑھیے حدیث نو پڑھنا سے رکھا وہ تے درست ہے لیکن پھر کلی حدیث کیوں قرآن کیوں نہیں تے قرآن حدیث تو اتے کیوں نہیں سوال ہے تے حدیث دے مقابلے تے یا قرآن دے مقابلے تے تاریخ پڑھدا یہ تے نری توہین اسلام ہے بے شک بہت خوب جڑیاں گلاں قرآن حدیث وچ آ چکیاں نے قرآن پہ کہندا ہے کلم وعد اللہ الحسنى نبی دے ہر صحابی واسطے اللہ نے جنت دا وعدہ کیتا ہے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی یہ قرآن ہے تو یہ کہنا تو ٹھیک ہے لیکن بعد جنگاں جو ہوئیاں سن اور بعد یہ جنگاں قرآن وچ نے کہ حدیث وچ نے کہ تاریخ وچ نے تاریخ وچ نے قرآن وچ نہیں حدیث وچ بھی نہیں تاریخ وچ نے تو تاریخ نو اگے کیتا ہے قرآن دے کہ نہیں بالکل اے وے قرآن نو نہ منن والےاں دا حال توہین ہے قرآن دی توہین ہے بے شک بے شک ایتھے ہے لفظ میں کہنا چاہنا ہوں اسی نے لوگوں نے بنایا صحابہ نے بے ادب بنایا اے قرآن دے بے ادب دے قرآن پہ آندا ہے کلم وعد اللہ وعد اللہ الحسنى ہر صحابی دے نال جنت دا وعدہ ہو چکا لیکن بعد جنگ ہوئی سی بعد دی جنگ دا یکسر کوئی انکار بھی کر دے تے فسق و فجور بھی لازم نہیں آئے گا کیونکہ ہسٹری ہے میں گل فرضی پہ کرتا ہوں بے شک تو جے ہوئی بھی ہوئے تو دے باوجود جنت چلے جان کیڑا بئی دے اللہ نے اپنے محبوب دے چہرے میں برکت ہی نہیں رکھی سبحان اللہ کہ بعد دے وچ جو کچھ بھی بشری تقاضے نال ہوندا رہا ہوئے چہرہ مصطفیٰ دی برکت دے نال باوجود سارے کچھ دے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے پیارے نو بخش دے گا گل ختم ہوگی آج جس مرید دی مرضی ہویا جس نے میرا پیر تکیا ہے وہ جنتی ہے جس نے میرے پیر دے لنگر کھادا ہے وہ جنتی ہے جس نے میرے پیر دے ہاتھ دیتا میرا پیر ذمہ دار ہے یہ مجھے جذباتی گلاں تو تے میں اپنے پیراں دے بارے کریے تے پیراں دے پیر دے بارے تیرا کی خیال ہے واہ واہ کیا بات جے دے قدم دی دھول دی برکت دے نال پیر بنائے جاندے نے واہ اس ہستی دا چہرہ دیکھن والے دی برکات تو کی سمجھدا ہے سبحان اللہ خود حضور فرما رہے ہیں وقع العذاب میرے اللہ اس عذاب تو بچا اس جو اج دا بیلی یہ عذاب دتی گلوتا ہے تو حضور پر فرماندے نے وقع العذاب عذاب تو بچا حضور دی دعا قبول ہے تیری جھک جھک قبول نہیں ہے بے شک کلن اس دا جواب بڑا مشکل وقع العذاب اس نو ملحوظ رکھ کے اگے ٹرنا بڑا مشکل ہے اختصار نال میں قرآن دے ایمان دی اہمیت اج کل دے حالات دے تقاضے دے مطابق عرض کیتی ورنہ دی تفصیل اور بہت کچھ ہے توحید بھی اختصار نال بیان ہو گئی فرشتے بھی اختصار نال بیان ہو گئے تے قرآن دے ایمان بھی اختصار نال بیان ہو گیا چوتھی چیز ہے رسول
سبحان اللہ سارے دے سارے رسولاں دا اتھے ذکر اللہ تعالیٰ نے انہاں تین چیزوں تو بعد فرمایا ہے تے وچ کسے اور ہستی دا جڑی رسولاں تو اتے ہوئے واہ امام دا لفظ اتھے نہیں نہیں آیا. پتہ چلتا ہے کہ عقائد دے وچ یہ چیز شامل بھی کوئی نہیں اور رسولاں تو اتے کسے انسان نو مننا یہ بھی درست نہیں ہے. اور میں حیران ہاں کہ جیڑا بندہ آکھے کہ حضور تو بعد نبی تے نہیں آ سکدا تے نبیوں تو اتے والے آ سکدے نے. اماماں نو نبیوں تو اتے بندہ ہوئے تے آکھے کہ حضور تو بعد نبی نہیں آ سکدا تے نبیوں تو افضل آ سکدے نے. میں ایمان نال دسو ختم نبوت عقیدے دا اس نے انکار کیا بے شک یہ بڑی سادہ جی گل ہے تے پلے بن لو. حضور تو بعد وہی نہیں آ سکتی حضور آخری نبی ہے بے شک تو جڑا آکھے کسے تے وہی آندی ہے وہ ختم نبوت دے خلاف. حضور تو بعد معصوم کوئی نہیں بے شک تو جڑا معصوم مننے وہ بھی ختم نبوت دے خلاف عقیدہ پہ رکھے. ماشاء اللہ یہ ساری گلاں ختم نبوت دے خلاف دے. تو تے ایسا بھولیا بنایا بے صحابہ دے گستاخ نے خدا دی عظمت دی قسم قدم قدم دے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مخالفت کر دے تو نظر آن گے. انہوں نے قرآن اسٹڈی اس ذہن نال کیتا ہے کہ پڑھو قرآن اول تا آخر تے وچ جتھے موقع ملدا جے انج اتھوں انج کر دیو اتھوں انج کر دیو اتھوں انج کر دیو اتھوں انج کر دیو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ بہت بڑے ولی گزرے. بے شک انہوں نے اپنی کتاب الانتباہ فی سلاسل الاولیاء او دے وچ چوتھے صفحے دے اوتے گل لکھی. وہ فارسی کتاب ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے 12ویں صدی دے بزرگ اپنے وقت دے کتب نے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھیا کہ میں نبی پاک علیہ السلام نو روحانی کچہری دے وچ ایک گل عرض کیتی. حضور دی کچہری وچ میں آقا نو گل عرض کیتی یا رسول اللہ ایڈے صحابہ دے خلاف لوکی بول دے نے ایک فرقہ ہے اے دے بارے جناب دا کی حکم ہے. میں مہربانی کیتی جائے میری رہنمائی فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے نا دا جو امامہ دے بارے عقیدہ ہے نا وہ دیتے غور کر تمہیں سمجھ آ جائے گی. حضور فرما رہے ہیں ایک مکاشفہ ہے. شاہ صاحب فرمانے تو حضور نے فرمایا تو غور کر تمہیں سمجھ آ جائے گی. تو میں پھر غور کیتا سمجھ پھر آنی آنی سے آکر نے فرما دیتا سی اندر میں غور کیتا تو مجھے سمجھ آ گئی. توجہ حضور دی سی نا. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ کی آئی. میں سمجھ آ گیا انہوں عقیدہ ہے کہ امام معصوم ہوندے نے انہاں تے وہی بھی آندی ہے تے مامور من اللہ ہوندے نے. اللہ انہاں دی خود ماموریت کردا اللہ انہاں نو مقرر کردا ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں سارے دے سارے عقیدے ختم نبوت دے خلاف نے. لیکن میری ایک گزارشات دست بستہ اہل علم بستے زیادہ نے. میرے جیسے طالب علم حضرات بھی اس تو مستفید ہو سکتے ہیں. باقی صرف غصہ کرنا دلیل نال گل نہ کرنی نہ سننی اس کا سارے کو علاج کرنا. فقیر کی کوشش ہوتی ہے کہ گل ہمیشہ دلیل نہ کی. میں بار بار عرض کرتا رہنا کہ دور دلیل دا دور. نوجوان دلیل نال کنونس ہوتا ہے اور یہ بڑی سادہ جی گل ہے. میں امید رکھوں گا کہ جڑا بٹھائی بچہ گل غور نال ایمانداری نال سمجھن دے موڈ وچ سنے گا ضرور بر ضرور اندروں ایک بار ہل جائے گا کہ گلاں ٹھیک. ہوں اس تو بعد آ گئی آخرت. میں اختصار نال گلاں دسیاں. ہر موضوع دے ایک ایک پہلو بیان کیتا ہے ورنہ رسالت دا پہلو بھی اگلے موضوعات دی طرح بڑا وسیع ہے. آخرت دے ایمان یہ سارا بہت سارے دوسرے ادیان دے مقابلے تے نمایاں عقیدہ ہے. مشرکین مکہ مر کے زندہ ہون دے بالکل خلاف سن اور سوال کرتے سن کہ اسی مر کے ہڈیاں ہو گئے ہوں گے تو پھر اٹھ سکیں گے کیویں ہو سکتا ہے. اللہ نے قرآن دے جگہ جگہ اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ میں جدوں پہلی باری تانوں بنایا سی
تے او سوکھا او اوکھا سی یہ دوبارہ بنانا اوکھا ہے. اللہ نے جگہ جگہ قرآن دے وچ ارشاد فرمایا بے شک میں اوکھا کام تے پہلوں کر لیا ہے تے دوجی واری تانوں زندہ کرنا میرے واسطے اور آسان ہے. یہ اللہ نے انہوں نے سمجھانا انہوں نے عقل کے مطابق جواب دیتا ہے. ورنہ ساڈے نزدیک پہلی باری بنانا تے دوجی باری بنانا خالق واسطے کن فیکون دی دیر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. لیکن مخالفین دی عقل دے وچ گل پان واسطے اللہ نے ایک بڑا خوبصورت انداز اختیار فرمایا کہ میں پہلی باری بنا لیا نا تے دوجی باری اور سوکھا ہے. اچھا اس تو بعد اس وقت جنہ تو میں پہلے گل چھیڑی سی کہ خدا نو مندے نہیں وہ لوگ بھی مر کے دوبارہ زندہ ہونا اور اللہ کی بارگاہ کے حساب کتاب واسطے پیش ہونا اس دے وہ بھی منکر ہے. ادو مشرکین مکہ وغیرہ سن. اس دور دے وچ بہت سارے لوگوں کے نال تواڈے اے لوگ بھی جو میں کہا کہ کالجاں تے یونیورسٹیاں پائے جاندے نے انہاں نوں بھی یہ بیماری لگی ہوئی. یہ بیماری تھوڑا تھوڑا روپ بدلتی ہے. کئی نام نہاد مسلمان تے کلمہ گو حضرات بھی وہ میتاں تے مردیاں تے قبراں دے بارے ڈنگے ڈنگے نظریات رکھتے ہیں. بندہ مر گیا بس ختم ہو گیا یہ نظریہ جی. اچھا ٹھیک ہے نہیں مر گیا تو ختم ہی ہو گیا دوبارہ اٹھے گا لیکن قبر دے اندر قبر دے وچ پین تو لے کے قیامت تک وہ نہ سندا ہے نہ ویندا ہے نہ کسی بھی گل کا جواب دینا ہے نہ وہ زندہ ہوتا ہے. بلکہ وہ کوئی مکھی بھی چیز لے کے نس جائے تو وہ پھڑ نہیں سکتا. وہ بھائی وہ پھڑ نہیں سکتا وہ تو پھڑ لینا مکھی تو جینا ہے. ایک کتمیر کا بھی مالک نہیں ہوتا. کھجور دی گٹھلی ہکڑ وہ چھلڑ ہوتا ہے ماڑا جا چٹو جہا وہ بھی مالک نہیں ہے. بالکل تو بھی مالک کو نہیں. مالک حقیقی تو اللہ ہے. اچھا یہ مردیاں دے بارے فوت شدگان دے بارے پھر کافر مردے پھر مسلمان فوت شدگان پھر اللہ دے ولی پھر نبی وہ تو مقام جی میں ودتا جائے گا. مردے آنکھ بھی نہیں سکتے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جو اللہ دی راہ دے وچ شہید ہو جان انہوں مردے آنکھ ہوئی نہیں لیکن مردے آنکھ ہی نہیں سکتے. تو کتے سارا نکو جہ مردے بنائی بیٹھے. فرق مننا پائے گا سر. بندے بندے فرق ہوتا ہے اور نکے بڑے فرق ہوتا ہے. گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی اگر تو مرتبہ کا فرق نہیں پچھانے گا تو تو پھر زندیق ہے. ایمان دی خیر منا. اتنے میں ایک گل ذرا تفصیل نال عرض کر دینا. اسی جس وقت اللہ دیا ولیاں دیا قبراں تے جانے ہاں سونا ایک گل یاد رکھنے والی ہے کہ غلطیاں ساڈے عوام کرتے ہیں تے گاٹے پا دیتے جاندیاں نے علماء دے تے مسلک دے. قبر دا طواف منع ہے بھاویں ولی دی ہوے تے بھاویں نبی دی ہوے تے بھاویں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا روضہ اقدس ہوے قبر دا طواف منع ہے. آج تو بات نہیں کرنا اگے ہی کو نہیں کرتے. کوئی ایک ادھا بندہ ہوئے گا جو بھولا ہے تو پتہ نہیں تو اسی منع کر رہے ہیں. اے سن لو اسی منع پہ کر دیں کہ قبر دا طواف منع ہے. اے سنی پہ منع کر دیں جو سنی ہے نا سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ. الزام نہ لاؤ نا پھر بھائی دس دے نہیں پھر کوئی کرتا ہے نا تو پھر یہ نہ کہ میں دا بندہ ہے پھر ہو سکتا تہاڈا ہوئے. سانوں کی پتا کون ہے بے وقوفاں دی دنیا تے کوئی کمی سونا انہوں نے غلط فہمیاں نہ پھیلاؤ بدگمانیاں نہ. اچھا قبر میں سجدہ بھی منع جائے. بے شک سبحان اللہ. اچھا قبر دا بوسا یہ جائز ہے لیکن زیادہ ادب یہ دیجیے کہ ہٹ کے کھلو. ادھر تعلق ادب نال ہے شرک نال نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ مسند احمد
صحیح حدیث ہے مستدرک حاکم ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ حدیث ہے حدیث صحیح ہے ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ہے آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ انور دے اتنے حاضر بیٹھے ہیں اور اپنا سر حضور دی قبر انور دے اتنے ڈا کے بیٹھے اللہ سٹ کے بیٹھے بیٹھے نہ ہوں کچھ سجدہ نہیں ہے قبر مبارک تو اچھی ہوندی ہے نا جی تے آپ کول بیٹھے تے سر قبر تے سٹنا سوکھا ہوندا ہے اودے واسطے اڑنا نہیں پیندا تے قبر تے سر سٹ کے ہن آقا دا گلاں پہ ہوندیاں ہون گیاں راز و نیاز پہ ہوندے ہون گے آقا دے پاسے متوجہ ہون گے مراقبہ ہو رہا ہوئے گا سانوں نہیں پتہ لیکن صحابی کو امید یہی ہے کہ روحانی طور تے حضور نال رابطہ ہو رہا ہونا ہے پچھوں وقت دا بادشاہ مروان بن حکم آ گیا دھونیوں نپ کے آندا ہے بابا کی پیا کردا ہے مروان نوں نہیں سی پتا بابا کون ہے واہ انہوں نے پچھوں ویکھیا تے او دے توتے اڑ گئے کہ او تے سن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں انہاں کہ بابا کی پیا کردا ہے انہوں نے فرمایا ہاں مینوں پتہ میں کی پیا کردا ہوں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم آت الحجر میں نبی پاک دے کول آیا بیٹھا میں کسی پتھر کول نہیں آیا سبحان اللہ سبحان سونا جے تے یہ حدیث ہے اور ہے بھی صحیح حسن بھی نہیں ضعیف ہونا تو دور دی گل ہے یا موضوع ہے بھی صحیح اور کتاباں بھی چوٹی دیا نے مسند احمد بڑی بلند و بالا کتاب ہے تے سند بھی صحیح ہے کتاب دے درجے طبقے دا جھگڑا بعد ہے سند صحیح ہوئے تو کسی حدیث دی کتاب وچ بھی ہوئے قابل قبول ہے سونا محقق بن کے گل سوچو ہن دسو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور دے اتنے سر ڈا کے بہ جانا تے ہوئے بھی صحابی تے پہ آندا ہوئے کہ میں بت کول نہیں آیا میں نبی پاک کول آیا ہوں سبحان اللہ تو غور نہیں کیتا انہیں نہیں کہا کہ میں نبی پاک دی قبر تے آیا ہوں اللہ اکبر آخر میں نبی پاک کول آیا ہوں اللہ اتنا پھر ان تے نہ آکھو کہ سنیا کول شے کوئی نہیں انہاں کول دلیل کوئی نہیں یہ جاہل ہوندے نے نہیں سر تانوں تھوڑا جہا غور کرنا پائے گا کچھ مبالغے کچھ غلو یہ تواڈے کول بھی ہوئے نے ایک بندہ سجدہ نہیں کردا طواف نہیں کردا نبی پاک نو رب اللہ معبود نہیں مندا تے ہن وہ قبر دے اوتے سر ڈا کے بیٹھے ہوئے تے پھر مروان بن حکم نہ بن ابو ذر غفاری دا غلام بن کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک قبراں دے حوالے نال میں پنجواں عقیدہ پہ دستا ہوں جڑا قبر والا ہوندا ہے وہ قبر دے اندر کیڑی حالت وچ ہوندا ہے کنا کو وہ زندہ ہوندا ہے یہ میں تانوں تھوڑی جی تفصیل عرض کر دینا واہ ماشاءاللہ انسان دے جسم دے وچ روح یہ تے ہر بندہ سمجھدا نا بھی روح ہوندی ہے بے شک اس روح دا تواڈے جسم نال ایک تعلق ہے یہ تعلق 5 قسم دا کنیا قسم دا ہے ہاں جی سر ایک تعلق ہوندا ہے ماں دے پیٹ وچ اودوں بھی جسم دے وچ روح ہوندی ہے نا جی جی تائیں بچہ حرکت کردا ہے گروتھ ہوندی ہے بچہ ہلدا جلدا ہے جی بچہ بددا ہے جدو بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا دے وچ آندا ہے ادو بھی جسم دے نال روح دا تعلق ہوتا ہے پیٹ وچ بھی تعلق سی تے پیدا ہون تو بعد بھی روح دا جسم نال تعلق ہے پیٹ والا تعلق ہور سی دنیا دے وچ آن والا تعلق ہور بے شک اچھا پھر بندہ سو جاتا ہے ادو بھی روح دا جسم نال ایک تعلق ہوتا ہے یہ تعلق ہو رہے بندہ مر جاتا ہے قبر وچ ٹر جاتا ہے پھر بھی روح دا جسم نال ایک تعلق ہوتا ہے یہ تعلق ہو رہے قیامت بھی آنی ہے دوبارہ اٹھنا ہے سی ادو بھی روح دا جسم نال تعلق ہونا ہے وہ تعلق ہو رہے یہ 5 تعلق ہو رہے ماں دے پیٹ وچ 1 دنیا چ آ کے 2 نیندر وچ 3 قبر وچ 4 تے حشر وچ 5 یہ آپو آپ جے
ایک سوال اٹھتا ہے، ایک بندہ مینوں بھی آکھن لگا، میں پشاور اس تو ایک آدمی مینوں آکھن لگا بھائی تمہوں ہوں میں قبر چ پانا تو میں کہنا تھی کیویں وچ زندہ رہندے ہو، جوندا بندہ قبر چ پاؤ تو مر جائے گا، تو تسی کیویں کہندے ہو کہ مویا قبر پایا تو وہ زندہ ہے؟ جوندا بھی جاوے تو مر جاندا ہے، 3-4 گھنٹے چلو 8 پیر زندہ رہے گا، مر جائے گا اندر پیا پیا۔ تو جڑا اسی اپنے ہتھیں دفن کیتا ہے اگے ہی مویا سی، وہ وچ جا کے کیویں زندہ ہو گیا؟ میں کہ جی بالکل ٹھیک، سوال تو تہاڈا ٹھیک ہے، تو جواب بھی ذرا سنو۔ بچہ ماں کے پیٹ زندہ ہوتا ہے، ہوں گاں بچھی بکری لے لو، ہوں بکری کا بچہ ہے پیدا ہوا، میں انسان کی مثال نہیں دینا کہ ذرا ادب دے منافی، بکری کا بچہ پیدا ہوا تو ماں کے پیٹ زندہ سی کہ نہیں؟ زندہ سی۔ پیدا ہونے تو بعد ہوں ماں کا پیٹ چاہ کر کے پھر بچہ بچ داخل کر بچ جا کے بچہ مرے گا کہ نہیں؟ تو پھر اتنے کو آ کے جی اگے اندر رہ رہا ہے جیندا سی تو ہوں جا کے مردا کیوں ہے؟ خیر تو ہے نا، بچے نال بندہ بکری کے بچے نال بندہ مناظرہ کرے تو اندر اتنے مہینے رہ رہے ہیں تو جیندا ہے، ہوں میں تینوں واپس بھیجا تو مر گیا، بس یہی جواب دے انجے یار جی بکری کا بچہ ماں کے پیٹ زندہ سی لیکن ہوں پیدا ہونے تو بعد واپس بھیجیے تو ہوں مردا ہے، اسی طرح قبر والا قبر دے وچ زندہ ہے، باہرلا بندر جائے تو باہرلا اندر جائے تو مر جائے گا، باہرلا اندر جائے تو مر جائے گا۔ کیوں؟ بچ کہانی کی ہے روح دا جسم نال تعلق دنیا دے وچ ہو رہے، ماں دے پیٹ وچ ہو رہے، قبر دے اندر ہو رہے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ یہ جی میں اگے تھوڑی گلاں کری ہونا، یہ گل میں مختصر طریقے نال تہاڈی خدمت رکھ دیتی کہ مرن تو بعد زندہ ہونا اور زندہ ہون دا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ بندے نے پتا ہوگا میں قبر قیامت کے دن جا کے جواب دینا ہے، تو دنیا دے وچ بندے نو بندہ بنا کے رہن واسطے قیامت دا عقیدہ بہت فائدہ مند ہے۔ جی پتہ ہے میں مر جانا تو گل ختم ہو جانی ہے، تو دنیا کے جو مرضی کرتا رہے گا۔ اللہ کا خوف انسان نو انسان بنانے واسطے ضروری ہے، کہ اللہ کا خوف قیامت کے عقیدے تو سوا آ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہوگی جی ایک چیز، میں مختصر طریقے سے تھوڑے سامنے عقائد رکھے۔ سورۃ العصر یاد کرو، میں تمہیں سنائی سی۔ دوسری چیز کی سی؟ عمل، الا الذین آمنوا، جن لوگوں کا ایمان لے آدھا، ہون تک ایمان دی بحث مکمل ہوئی ہے۔ دوسری گل سی وعاملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیتے، نیک عمل کیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صحیح طریقے نال حلال طریقے نال نکاح کرنا، مجبوری نال طلاق دینا ورنہ اس تو بچن کی پوری کوشش کرنا، حلال رزق کھانا، دین دی خاطر جہاد کرنا، اور بڑے دا ادب تو نکے تے شفقت، جتنے شرعی احکام نے انہاں دا تعلق وعاملوا الصالحات دے نال، نیک عمل کیتے۔ یہ ایک حدیث سنا دینا نیک عملوں کے بارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام دیا بنیاداں 5 نے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اسلام دیا 5 بنیاداں نے، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں۔ فقیر نے ایک شعر لکھا تمہیں سنا دینا، میں بہت جگہ تے سنا ہے، اتنے بھی سنانا ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری مسلم کی حدیث کا پنجابی ترجمہ ہے، کلمہ، نماز، زکوٰۃ تے روزہ، حج کرنے نو جا، یہ 5 اصول اسلام دے بندے سبق پکا، 5 روزانہ 30 سالانہ انہاں نال نبھا۔ 5 روزانہ کیے، 30 سالانہ کیے، 5 روزانہ 30 سالانہ انہاں نال نبھا، انشاءاللہ روز قیامت سدھا جنت جا۔ یہ ساڈا عمل ہے جی، یہ ساڈے وعاملوا الصالحات نے۔ تیسری چیز میں عرض کی تھی سورۃ العصر دی روشنی میں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق تے صبر دی وصیت کردا۔ حق تے صبر دی وصیت نو سادہ لفظ کہندے نے اخلاق، اینو کہندے نے تصوف، اینو کہندے نے روحانیت،
ਤੇ ਤਸੱਵੁਫ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀਰ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀس بھی تو آپ نہیں پڑھ سکتے جن چر استاد نہ پڑھائے۔ تیرے کول خبراں زیریں سیدھیاں نہیں ہوندیاں، تو تے ایتھے بیٹھے ہیں نا، مکہ شریف تے مدینہ شریف دے وچ بھی اللہ تعالیٰ سارا نو لے جائے، اوتھے جا کے دیکھو مسجد نبوی دے اندر عرب لوگ بیٹھ کے قرآن پہ سجدہ کردے ہوندے، زبراں زیریں ٹھیک پہ کردے ہوندے نے، تجوید پہ پڑھدے ہوندے نے، مختلف لہجے نے عرباں دے وی، قریش دا لہجہ سارے نہیں جے ہوندا، اتھے بھی تجوید نال قرآن پڑھایا تے پڑھیا جا رہا ہوندا ہے، تے تو تے میں کتھے رہ گئے؟ تو سوال ہے کہ پیر دی لوڑ کی ہے، جواب ہے کہ استاد دی لوڑ کی ہے، گل ختم۔ آخر کہ استاد تے کتاباں پڑھاندا ہے، علم پڑھاندا ہے، تے جواب ہے کہ پیر روحانیت پڑھاندا ہے۔ روحانیت ہوندی کی ہے؟ حق تے صبر دو میں سکھانا ہے۔ حق کی ہے حق دا رستہ، صبر کی ہے اپنے نفس تے کنٹرول۔ حدیث پاک کے اندر الشیخ یملک نفسہ، بڈھا بندہ اپنے نفس تے کنٹرول کرتا ہے، یہ نفس تے کنٹرول ہے۔ تو جو جوانی تے نفس تے کنٹرول کر لے وہ بڑا جلدی ولی بن جاتا ہے، کیونکہ جوانی دے وچ توبہ کرنے والا اللہ نبی پاک کے صاحب نے فرمانا ہے ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ تعالیٰ اس جوان نال نوجوان نال محبت فرماندا ہے کہ جوانی دے وچ توبہ کردا ہوے۔ عام طور پہ ساڈیاں درسی کتاباں نے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک درسی کتاب لکھی ہے ما لا بد منہ، یہ فارسی سے، وہ یہ تین چیزاں بیان ہوئی ہیں۔ سب تو پہلے عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاق۔ اچھا یہ جو تین چیزاں نے یہ پورے دے پورے اسلام دا میں کچھ سٹارٹ لیا سی، یہ پورے اسلام دا خلاصہ ہے۔ انہاں تیناں چیزاں نو ایک جملے وچ میں عرض کرن لگا، یہ تینے فقہ نے، تینے کی نے؟ فقہ نے۔ جڑے عقائد نے انہوں کہا جاتا ہے فقہ اکبر، بولو کیا کہا جاتا ہے؟ جڑے نماز روزہ انہوں کہا جاتا ہے فقہ اصغر، کہ یہ فقہ اصغر، وہ اکبر کیوں ہے؟ اس وقت وہ منن ہے، اللہ نو منن گے تے نماز کام دے گی، نہیں تے نہیں۔ عقیدے نو آکھیا جاتا ہے فقہ اکبر، تے عبادات نو کیا جاتا ہے وعامل الصالحات نو کیا جاتا ہے فقہ اصغر، تے اندر دی کوٹھی ٹھیک کرنا انہوں کیا جاتا ہے فقہ باطن۔ اے تین چیزاں پورے اسلام دا خلاصہ ہے، فقہ اکبر، فقہ اصغر، فقہ باطن۔ اللہ تعالیٰ میں نے تو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میں نے تو عقل سلیم عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔